میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، میں ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، میں ان کے دائیں سے حملہ کروں گا، میں ان کے بائیں. اللہ اکبر. اس راستے پر بیٹھ کر کے چوطرفہ حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے یہ. اب بتاؤ، چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہو، آدمی کبھی بھی صراط مستقیم پر سے ہٹ سکتا ہے. اسی پر بیٹھا، ارے بھائی اسی پر چل رہے ہیں نا آپ، اور اسی پر بیٹھا ہوا ہے وہ، اور حملہ چاروں طرف سے، تو کبھی بھی اس راستے سے تمہیں اتار سکتا ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے بتانے پر اور تیری توفیق سے اس راستے پر آ گئے ہیں، قیامت زندہ رہنے تک اس راستے پر ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے دل کو پلٹنا نہیں، اور نہ شیطان کو ہمارے اوپر تسلط دینا کہ وہ ہمیں اس راستے پر سے اتار دے. اس لیے کہ اس راستے کو اوپر بیٹھو. لہذا 17 مرتبہ آدمی بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. علامہ ابن قیم نے فرمایا لہذا کان انفع الدعاء واعظمہ واحکمہ دعاء الفاتحۃ اہدنا الصراط المستقیم. فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے سب سے نفع بخش اور سب سے عظیم اور سب سے محکم دعا سورہ فاتحہ کی دعا اہدنا الصراط المستقیم. یہ کسی چھوٹے آدمی کا تبصرہ نہیں ہے، بہت بڑا آدمی، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے اور سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے نفع بخش دعا اور سب سے عظیم دعا، عظیم مانے بڑی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعائیں تو بہت ہیں مگر یہ دعا سب سے بڑی ہے. یہ دعا سب سے بڑی ہے، اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں. نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ سب سے بڑی دعا ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہ دعا عظیم ہے تو جس چیز کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اگر یہ دعا سب سے عظیم ہے تو آپ جس چیز کی دعا کر رہے ہیں وہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ مطلب نکلا. کون سی دعا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے. ہدایت، گویا ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. آئیے سب سے پہلے ہم ہدایت کا مطلب سمجھتے ہیں. ہدایت کہتے کس کو ہیں یہ سمجھتے ہیں. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا، ٹو شو دا پاتھ، راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا، راستہ دکھا دینا. اب اگر ہدایت کا ایک مطلب ہے راستہ بتا دینا، راستہ دکھا دینا، تو یہ راستہ بتا دینا اور راستہ دکھا دینا اس کا کیا مطلب ہے؟ پوچھیں گے نا کہ بھئی ہے ہدایت کا مطلب ہے راستہ بتا دینا، تو یہ راستہ بتا دینے کا کیا مطلب ہے؟ جی ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی. حدیث اس طرح، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ في کتاب الايمان. حضرت امام ابن ماجہ شریف کتاب الایمان کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت جابر بن عبد اللہ ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک خط کھینچا. He drew a straight line. آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی. فخط خطا، He drew a line، ایک لکیر کھینچی. اور فخط خطین عن یمینہ، دو لکیریں دائیں طرف. وخط خطین عن یسارہ، دو لکیریں بائیں طرف. کتنی ہو گئی؟ 2 and 2 make 4. 2 اور 2 4. آج پوری دنیا اسی 4 میں پریشان ہے. یہ 4 راستے ہیں. آپ نے یہ جو پہلی لائن کھینچی تھی سیدھی، آپ نے اس کے اوپر انگلی رکھی. ثم وضع يده في الخط الاوسط، یہ بیچ والی لکیر کے اوپر آپ نے انگلی رکھی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. پتہ یہ چلا کہ ہدایت کا جو مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا. راستہ بتانے کا مطلب کیا ہوا؟ راستہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بتایا جائے کہ کون سا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور کون سے راستے ہیں جو اللہ کے راستے نہیں ہیں. یہ بتانے کا مطلب ہے ہدایت کا. اور یہ کام صرف نبی کا ہے. نبی کا کام ہے راستہ بتا دینا بس. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا. ماننا سامنے والے کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. زبردستی کر کے اسے راستے پر لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے.
تو یہ کام راستہ بتا دینے کا کس کا کام ہے؟ یہ نبی کا کام ہے، راستہ بتا دینا۔ راستہ بتا دینے کا مطلب کیا؟ یہ بتانا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ اللہ کے راستے نہیں ہیں۔ تو بیچ والی جو لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ کام ہے نبی کا۔ اب نبی نے بتا دیا کہ بھائی یہ راستہ ہے، یہ راستہ پکڑو اور سیدھے چلے جاؤ۔ اچھا، اب راستہ بتا دینے کے بعد بھی اس راستے پر نہیں آ سکتا کوئی۔ جی، نبی نے راستہ بتا دیا، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جتنے راستے وہ اللہ کے راستے نہیں ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی نبی کے بتانے پر اس راستے پر نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم میں ڈوبی ہوئی تقریر ہے، غور سے سنو جی، ہزاروں صفحات پڑھنے کے بعد نہیں ملے گی، غور سے سنو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع لا اقررت بها عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، چچا کو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے اور بھتیجے کو بھی اپنے چچا سے بڑی محبت ہے، جی بستر مرگ پر ہیں، زندگی بھر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بستر مرگ پر ہے، اب روح نکلتی ہے کہ تب روح نکلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ چچا جان کے آخری وقت میں پہنچ چکے ہیں تو آپ بستر مرگ پر آئے، سر بالیں بیٹھ گئے۔ قال لعمہ، آپ نے اپنے چچا سے کہا، دیکھو قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ دیکھو یہ آدمی جا رہا ہے، مرنے والا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کلمے کی وجہ سے آپ کی گواہی دوں گا۔ میں کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ توبہ کا دروازہ اور لا الہ الا اللہ کہنے کا دروازہ یہ موت کے آنے تک کھلا ہوا ہے، غرغرہ آنے تک، یہاں تک آدمی کو سدھرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ ہدایت قبول کر لے۔ جی دیکھیں، مرنے کے قریب ہے تو پورا یہ راستہ دراز ہے، کہاں تک؟ موت تک، غرغرہ آنے تک، کہ اب بھی سدھر جا، اب بھی سدھر جا، اب بھی سدھر جا۔ آپ نے فرمایا اب آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے، آپ لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ، میں اس کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا۔ چچا کیا بول رہا ہے؟ جبکہ چچا کو معلوم ہے کہ میرا بھتیجا حق پر ہے اور جو بتا رہا ہے سچ ہے۔ کیا بولے وہ؟ لولا ان قریش یقولون انما حملہ علی ذلک الجزع، اگر مجھے قریش کے تانوں کا خوف نہ ہوتا کہ قریش مجھے تانا دیں گے کہ وہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے یہ آدمی ایمان لے آیا ہے، تو لأقررت بها عینیک، تو میرے بچے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ کس کے ذریعے؟ کلمے کے ذریعے۔ پتہ یہ چلا کہ توحید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھو۔ تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک توحید ہے، تو میرے بچے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، کلمہ پڑھ کر کے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، لیکن مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ یعنی اپنی ناک کے لیے اپنی پوری ابدی زندگی خراب کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، آپ کے چچا کی مثال ہے، معمولی تانے کے لیے، آر کے لیے یہ آدمی ہدایت قبول نہیں کرتا، جبکہ سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا جو کچھ کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے۔ کہا کہ مجھے اگر اس تانے کا خوف نہ ہوتا قریش کے کہ یہ تو موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے ایمان لے آیا ہے، تو میرے بچے میں کلمہ کہہ کر کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ ایمان نہیں لائے،
اور اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے, کفر کے اوپر مر گئے. آپ کو بڑا افسوس ہوا, اس لیے کہ نبی کو اپنے چچا سے بڑی محبت ہے اور چچا کو اپنے بھتیجے سے بڑی محبت ہے. آپ بڑے دلگیر ہوئے. آیت کریمہ نازل ہوئی, فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو پسند کریں, جس سے آپ محبت کریں, اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے. دیکھو انہوں نے راستہ بتایا, نبی نے راستہ بتایا کہ یہ راستہ جنت تک جاتا ہے, لیکن ابو طالب نے اس راستے پر آنا قبول نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوئی. تو نبی کا کام ہے راستہ دکھا دینا, اور اس راستے پر آنے کی توفیق یہ اللہ کا کام ہے. جب تک اللہ توفیق نہ دے, آدمی کے سامنے معجزات دکھا دیے جائیں, تب بھی اس راستے پر نہیں آئے گا. تو ایک ہے راستہ بتا دینا, یہ کام نبی کا ہے. راستہ بتا دینے کے بعد بھی آدمی راستے پر نہیں آتا, جی نہیں آتا, جب تک اللہ اس راستے پر آنے کی توفیق نہ دے. یہ دو اسٹیپ ہوئے. نبی کا کام ہے راستہ بتا دینا, اور راستے پر آنا یہ اللہ کی توفیق سے ہے, یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اور تیسرا اسٹیپ, اب آدمی آ گیا راستے پر, اب آ گیا, چل رہا ہے, چل رہا ہے, جیسے ہم لوگ ہیں, آ گئے اس راستے پر, اللہ نے توفیق دے دی, ہم اس راستے پر آ گئے, چل رہے ہیں. اب تیسرا معاملہ ہے ثابت قدمی, اس پر جمے رہنا. اللہم ثبتنا علی ھذا السبیل, اللہ اس راستے پر ثابت قدم رکھ. سوال کیا گیا کہ 17 مرتبہ 24 گھنٹے میں آدمی کم سے کم 17 فرض رکعتوں میں فرض نماز 17 بار بولتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, فلماذا نطلب الہدایۃ کل یوم. ہم ہدایت کو یہ 17 مرتبہ روز کیوں مانگتے ہیں؟ آپ تو راستے پر آ گئے ہو نا. اب ایک آدمی راستے پر آ گیا ہے, پھر ہدایت کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے بھائی. آدمی راستے پر آ گیا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے. راستے پر چل ہی رہا ہے نا بندے, اب پھر مانگ رہا ہے, 17 مرتبہ بول رہا ہے 24 گھنٹے میں, اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے. ہمیں کیا مطلب ہے؟ یہ ہدایت کا جو تیسرا اسٹیپ ہے, یہ دعا ہے اس بات کی کہ اللہ تیری توفیق سے, نبی نے راستہ بتایا, تو نے توفیق دی. تیسرا اسٹیپ, میں اس راستے پر آ گیا, اب مرتے دم تک اس راستے پر ثابت قدم رکھ. ثابت قدم, جی یہ مطلب ہے. آئیے ایک روایت دیکھ لیتے ہیں, حدیث اس طرح. وعن عمرو بن عبید عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. فقالت له ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ ما اکثر ما تقول یا مقلب القلوب. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبوها. جامع معمر ابن راشد کی جامع میں یہ روایت موجود ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے بہت زیادہ, کیا؟ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے ہمارے رب, اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے, اپنے دین کے راستے پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ. حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوج محترمہ ہیں, انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ یہ دعا مانگتے ہیں, ما اکثر ما تقول, آپ یہ بہت زیادہ کہتے ہیں, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پلٹنے والے, اے دلوں کو پلٹنے والے, یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبوها, کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان. گویا کہ اللہ کی انگلیاں ہیں لیکن ہماری جیسی نہیں, پتہ نہیں کیسی, کیفیت مجہول ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے, یعنی کئی انگلیاں ہیں, اور 2 انگلیوں کے درمیان تمام لوگوں کے قلوب ہیں. کیا کرتا ہے وہ؟ یقلبوها, جب چاہے اسے پلٹ دے. تو جب چاہے جب پلٹ دے تو خطرہ بنا ہوا ہے. لہذا جس کے ہاتھ میں دل کے پلٹنے کا معاملہ ہے, اس سے دعا کرو کہ اے میرے رب اب دل ادھر سے مت پلٹنا اس راستے پر آنے کے بعد. یہ مطلب ہے تیسرا ہدایت, یہ تیسرا اسٹیپ ہے. یہ زندگی پر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہے, کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کھانے سے فرصت ہو سمجھ میں آئے, جی کھانے سے فرصت ہو. زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اسے مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا. ہدایت کا مطلب کیا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ زندگی گزر گئی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہدایت کا کیا مطلب, مانگ کیا رہے ہیں اور کیا مطلب ہے اس کا.
نبی کا کام کیا ہے, اللہ کی توفیق کیا ہے, اور ہمیں ہمیشہ اس پر ثابت قدم رہنے کی دعا کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جب چاہے آدمی کے دل کو پلٹ دے. تو جو پلٹنے والا ہے دلوں کو, اس سے کہو نا, دعا کرو کہ اے میرے رب دل مت پلٹنا. جی, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہوئے. اب اس راستے پر آنے کے بعد کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے, اس کے دل کو. چل ہٹ یہاں سے, بولے چل ہٹ, دل ٹیڑھا ہو گیا یہاں پہ. لہذا خطرہ بنا ہوا ہے, رزق اب بھی ہے. لہذا جب رزق ہے اور خطرہ اب بھی باقی ہے کہ راستے پر آنے کے بعد بھی راستے سے ہٹ سکتا ہے, لہذا اس سوال کا جواب جب راستے پر آ گئے, فَلِمَاذَا نَطْلُبُ الْهِدَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ, جب راستے پر آ گئے تو بار بار ہدایت کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو تحصیل حاصل ہے. لا, تحصیل حاصل نہیں ہے, بلکہ اس راستے پر آنے کے بعد ابھی آپ کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, کبھی بھی پلٹ سکتا وہ, يُقَلِّبُهَا. اور تیسرے, اسی راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب براندے درگاہ کیا اس کو, غلطی دونوں سے بھی دیکھو, آدم سے بھی غلطی ہوئی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی. ایک سے کہا گیا تھا کر, نہیں کیا, اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر دیا. ایک سے کہا گیا تھا کر اسجد لی آدم, آدم کو سجدہ کر, یہ کسے کہا گیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو. ابا, انکار کر دیا, نہیں کیا. اور آدم سے کیا کہا گیا تھا؟ پوری جنت میں گھومو لیکن لا تقرب هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہ جانا. جی, ایک سے کہا گیا تھا کر, نہیں کیا شیطان سے, اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی دونوں سے ہوئی. اچھا, ان دونوں میں سب بڑی غلطی کون سی ہے؟ ایک سے کہا گیا تھا کر, نہیں کیا, اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی کون سی بڑی ہے؟ کھانے سے فرصت ہو تو معلوم ہو نا. بڑی غلطی ہے کرنے کا حکم دیا گیا آدمی نہ کرے, یہ بڑی غلطی ہے. اس سے چھوٹی غلطی اللہ نے کہا نہ کر لیا. ہم لوگ کر لیتے ہیں نا, اللہ نے منع کیا ہے نہ کرنا اس کو, لیکن ہم لوگوں سے ہو جاتا ہے, کر لیتے ہیں ہم. یہ چھوٹی غلطی ہے. غلطی دونوں ہے, لیکن چھوٹی غلطی ہے یہ بالمقابل اللہ کسی کو کرنے کا حکم دے, کر, کہتا نہیں کرتا میں, یہ ابلیسانہ عمل ہے یہ. اور اللہ نے کہا نہ کر لیا آدمی جذبات کی رو میں بہ کر کے. یہ بالمقابل پہلے کے یہ چھوٹا گناہ ہے. اسی وجہ سے آدم معاف کر دیے گئے, یہ آدمی معاف نہیں کیا گیا, یہ ابلیس معاف نہیں کیا گیا, یہ معاف کر دیا گیا. کس کو؟ آدم کو. اس لیے کہ ان سے کہا گیا تھا نہ کر لیا. غلطی ہوئی تھی دے, لیکن غلطی بالمقابل اس کے یہ چھوٹی تھی. ایک تھی غلطی, ایک تھی سرکشی. اور کسی نے کہا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو, اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے, سرکشی قابل معافی نہیں. اللہ کہے کر, آدمی کہے میں نہیں کرتا, یہ سرکشی ہے یہ. اور اللہ نے کہا تھا نہ جانا, کھانا مت جا کر کے. یہ کھانے پر سارا معاملہ الٹا ہو گیا. لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا, جا کر کے لگے کھانے. سارا معاملہ کھانے پر بگڑا ہے, اور آج دنیا پریشان ہے اسی کے پیچھے. حلال و حرام کی تمیز کے بغیر نکل رہی ہے لوگ. یہ کھانے پر سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے. کہا گیا تھا نہ کھانا نہ قریب جانا, کھا لیے. توفیق ہوئی, اس لیے کہ غلطی تھی, سرکشی نہیں تھی, لہذا توفیق ہوئی ان کو دعا کی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب کیا پیاری دعا ہے, کیا بات ہے. اے ہمارے رب, اور جب کوئی کہتا ہے میرے رب تو اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے. لیکن آدمی دل سے بولے, چہرے پر تو 12 بجے رہتے ہیں, چہرے پر کوئی رونق تھوڑی رہتی ہے. جب مانگا جائے تو چہرے پر رونق ہونی چاہیے. جے ہے میرے رب, ندامت کے اثرات اس کے چہرے کے اوپر ہویدہ ہونے چاہیے. اے ہمارے رب, ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کا. ربنا ظلمنا انفسنا, یہ غلطی کا اعتراف ہے کہ خطا ہوئی ہے ہم سے. تو آدم نے غلطی کی اور غلطی پر نادم ہوئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا, اور ربنا کہہ کر کے انہوں نے دعا مانگی, دعا قبول ہو گئی. تو جب کہتا ہے بندہ اے میرے رب, ہاں وہی تو ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ہدایت کا تعلق ربوبیت سے ہے. ہاں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. جی اے میرے رب, انہوں نے کہا اے ہمارے رب غلطی ہو گئی, اعتراف کرتے ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں. اللہ نے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. اب یہ جو دعا مانگی, یہ دیکھ رہا ہے کیا, ربوبیت کا حوالہ دیا, اللہ نے معاف کر دیا آدم و حوا کو. لاؤ میں بھی دعا مانگتا ہوں, دعا اس کی بھی نقل ہے وہاں پہ. قال, اس نے کیا کہا, رب انظرنی الی یوم یبعثون, میرے رب قیامت تک مجھے مہلت دے.
देखो दोनों ने वसीला नहीं लिया, डायरेक्ट अल्लाह से मांगा रब्बना वलमना अनफुसना, और इसने क्या कहा रब्बे अंजिरनी इला यौमि युबासून। शैतान को मालूम है कि बगैर वसीले की दुआ करनी चाहिए और बगैर वसीले की दुआ कबूल होती है, लेकिन पूरी दुनिया को वसीले पे लगा रखा है कि बगैर वसीले की दुआ कबूल नहीं होती। कैसा होशियार है, देखो कैसा होशियार है, कैसे शिर्क में फंसा रखा है ना। ये डायरेक्ट मांग रहा है रब्बे, ऐ मेरे रब, बीच में किसी का वसीला नहीं है, लेकिन दुनिया को इस बात पर लगा रखा है कि जब तक वसीला नहीं लोगे तब तक दुआ कबूल नहीं होती। ये अजीब बात है, खुद बगैर वसीले की दुआ मांग रहा है और दुआ कबूल हो गई, और दूसरों को लगा रखा है दुनिया वालों को कि बगैर वसीले की दुआ कबूल नहीं होगी। तो फला साहब का वसीला, फला बाबा का वसीला, तो इनका वसीला, तो इनका वसीला, बगैर इस वसीले के कोई अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा लगा रखा है, इसका कितना होशियार है। रब्बे अंसिरनी इला यौमि युबासून, वो नहीं मान रहा है कि मैंने गलती की है, सरकशी पर उतारू है, वो गलती की बात ही नहीं कर रहा है, वो ये कह रहा है मुझे क़यामत तक मोहलत दी जाए। ये कौन सी दुआ है भाई, ये कौन सी दुआ है? अरे भाई गलती करने वाला है, गलती की माफी मांगना, गलती की बात ही नहीं कर रहा है वो। समझ में आ रही है, गलती कहीं मान रहा है वो, डायरेक्ट कह रहा है रब्बी अंसिरनी इला यौमि युबासून, मेरे रब मुझे क़यामत तक मोहलत दे। किस लिए? ताकि मैं आदम को और उसकी ज़ुर्रियत को बहकाऊं। वो पीछे लगा हुआ है हम लोगों के। अल्लाह के सामने बोला है, अल्लाह ने कहा क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रिन, ठीक है तेरी दुआ कबूल की जाती है, तुझे क़यामत तक मोहलत दी गई। जब मोहलत मिल गई तो क्या बोल रहा है देखो, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़ऊदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। ऐ मेरे रब तूने मुझे इसकी वजह से गुमराह किया, इसकी वजह से। देखो लिहाजा कोई आदमी अगर अपने गुनाह के ऊपर, अपनी किसी गलती पर तकदीर का हवाला दे, ये इब्लीसाना अमल है। कहा जाए नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बोले मेरी तकदीर में लिखा हुआ है ना पढ़ना, इस वजह से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो गोया कि गुनाह के ऊपर तकदीर का हवाला, ये इब्लीसाना अमल है। ये इब्लीस ने ऐसा किया है, अपनी गलती से गुमराह हुआ हो, अपने तमर्रुद पर, और कह रहा है इसकी वजह से तुमने गुमराह किया। तो इसकी वजह से चूंकि तूने फबिमा बेसबबिया है, तूने इसकी वजह से मुझे गुमराह किया, तो मैं क्या करूंगा लाक़ऊदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं तेरे सिरात मुस्तक़ीम पर बैठूंगा। बैठूंगे, खड़ा क्यों नहीं रहूंगा? ये नहीं कहा खड़ा रहूंगा, बैठा रहूं, इसलिए कि अगर दुश्मन ऐसे खड़ा रहे और रास्ते पर से आ रहा हो कोई और ये देख लिया अरे मेरा दुश्मन खड़ा हुआ, फौरन भाग जाएगा। ये ऐसे बैठा हुआ चुप, अचानक दुश्मन यहाँ पहुंचा, फौरन पकड़ लेता है। लाक़ऊदन्न लहुम सिरात, मैं बैठूंगा, ऐसा नहीं कहा खड़ा रहूंगा। लाक़ऊद माने बैठना, मैं बैठूंगा कहाँ? सिरातकल मुस्तक़ीम, तेरे सिरात मुस्तक़ीम पर। अब ये बैठा हुआ है, बैठा हुआ है किस लिए? किस लिए बैठा हुआ है? कह रहा है सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मैं इनके आगे से हमला करूंगा, मैं इनके पीछे से हमला करूंगा, मैं इनके दाएं से हमला करूंगा, मैं इनके बाएं। अल्लाहू अकबर, इस रास्ते पर बैठ करके चौतरफा हमला करने की बात कर रहा है ये। अब बताओ चारों तरफ से हमला हो रहा हो, आदमी कभी भी सिरात मुस्तकीम पर से हट सकता है। इसी पर बैठा, अरे भाई इसी पर चल रहे हैं ना आप, और इसी पर बैठा हुआ हो, और हमला चारों तरफ से, तो कभी भी इस रास्ते से तुम्हें उतार सकता है। लिहाजा जब हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो ये दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तेरे नबी के बताने पर और तेरी तौफीक से इस रास्ते पर आ गए हैं, कयामत जिंदा रहने तक इस रास्ते पर हमें साबित कदम रखना, हमारे दिल को पलटना नहीं, और न शैतान को हमारे ऊपर तसल्लुत देना कि वो हमें इस रास्ते पर से उतार दे, इसलिए कि इस रास्ते के ऊपर बैठो। लिहाजा 17 मर्तबा आदमी बोलता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। चलिए एक और रिवायत देख लेते हैं, हदीस वान अब्दुल्लाह इब्न सरजिसा, सरजिस सीन रेजिम से, लड़कों का नाम रखना चाहिए, यूनिक नेम है, बहुत अच्छा, लड़कों का नाम रख सकते हैं। वान, अब ये जो सहाबी है ना, उनके बाप का नाम है वान अब्दुल्लाह इब्न सरजिसा क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा साफरा यतअव्वदु मिन वासाइस सफरी व कआबतिल मुनक़लबी वल हौरि बादल कौरी व दावतिल मज़लूमी व सूइल मंज़री फिल अहली वल माली। रवाहु मुस्लिम फी किताबिल ईमान। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसी किताबुल ईमान के अंदर लाए। हदीस पढ़ दी गई, अब हम वज़ाहत कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सरजिस ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा साफरा, जब सफर करते तो पनाह मांगते, यतअव्वज़ किन किन चीजों से? मिन वासाइस सफरी, सफर की मशक्कतों से। आजकल का सफर तो बहुत आसान है, आदमी फ्लाइट पकड़े सीधे यहाँ से वहाँ चला गया, ट्रेन पकड़े यहाँ से वहाँ चला, वहाँ तो ऊँटों पर सफर, पैदल सफर, घोड़ों के ऊपर सफर,
تیز دھوپ میں آدمی گزر رہا ہے, سفر بہت مشکل تھا اس وقت, مشکلات بھرا. اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے من واساء السفر, سفر کی مشقتوں سے. اچھا دوسرے وکآبۃ المنقلب, منقلب کا مطلب تو واپسی, واپسی کے غم سے. یعنی آدمی راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھ لے کہ گھر آنے کے بعد بھی وہ غم میں مبتلا رہے. کعبہ اور حزن میں فرق یہ ہے, کعبہ کہتے ہیں, حزن کہتے ہیں جس کا تعلق دل سے ہو, دل میں غم, اور کعبہ کا مطلب ہوتا ہے تظہر علی الوجہ, چہرے کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو, اس کو کہتے ہیں کعبہ. تو واپسی کا غم جو چہرے سے ظاہر ہو, کوئی چیز دیکھ لیا راستے میں, ایکسیڈنٹ دیکھ لیا, آدمی کچل دیا گیا ہے پورا, آگے ٹرک کے نیچے آ گیا, اب وہ منظر دیکھ کر کے آدمی واپس لوٹ رہا ہے تو وہی منظر اس کے ذہن میں گھوم رہا ہے اور اس کے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہیں. تو میرے رب واپسی کے غم سے میں پناہ چاہتا ہوں. اور تیسرا دیکھو والحور بعد القور, کور کے بعد ہور سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ پناہ چاہتا ہوں کور کے بعد ہور سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھو کور کہتے, کور کور کہتے یہ پگڑی ہوتی ہے نا, پگڑی ایسے ایسے لپیٹتے ہیں, ایسے ایسے لپیٹتے ہیں, ایسے ایسے لپیٹ دیتے ہیں پگڑی, یہ کور ہے, کور لپیٹ دینا ایسے ایسے. اور ہور کہتے ہیں جب باندھی ہوئی جو ہے پھینٹی ہوئی جو پگڑی ہے گھمائی ہوئی, اس کو آدمی کھول لے, ایسے کھول لے, یہ ہے ہور. کور ہے پگڑی باندھ لینا اور ہور ہے پگڑی کھول لینا. اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہا گیا انہ ظن ان لن یحور, حار یحور, یحور یرجع, یعنی آدمی لوٹا لے کسی چیز کو, پگڑی یوں باندھ لیا, اب یہ ہوا کور. اسی وجہ سے کہا گیا اذا الشمس کورت, جب آسمان کو کور کر دیا جائے گا. کور کا مطلب انگریزی کا کور ہے, وہ کور. اسی وجہ سے کارا کہتے ہیں عربی میں دھوبی کی گٹھری کو. یہ دھوبی جب آتا ہے گھر پہ یوں اپنی گٹھری لاتا ہے, وہ بڑی سی چادر رہتی ہے, لاؤ بھائی گھر کے کپڑے, چلے عورت لاتی, یہ رہی شلوار, یہ رہی بچے کی قمیص, یہ رہی حضرت کی پینٹ, یہ رہی لنگی, یہ سب لا کر. اب یہ کپڑے آ گئے, رکھ دیا اس میں کارا میں. کارا مانے دھوبی کی گٹھری. اب کیا کرتا ہے, ایسے لپیٹتا ہے. یہ ہوا یہ کور, یہ کور ہے, یہ کور یعنی کور, کور یعنی لپیٹ دیا. اذا الشمس کورت, یہ جو سورج چمک رہا ہے نا, ایک دن اسے لپیٹ دیا جائے گا ایسے ہی. اور کوئی چیز لپیٹ دی جائے تو دکھتی نہیں ہے وہ, ایسے ہی جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا تو اس کی روشنی نہیں دکھے گی, چاروں طرف تاریکی پھیل جائے گی. دیٹ از کالڈ تکویر. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مطلب ہے قرآن حکیم کا. اسی کتاب کو تو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو. اس کتاب پر تدبر کرنا ضروری ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن حکیم کیا بات کرتا ہے, کیسے بات کرتا ہے. اذا الشمس کورت, جب آسمان, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, جیسے وہ گٹھری میں ایسے کپڑے لپیٹ دیے گئے, اب کپڑے دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن گٹھری میں لپیٹ دیا گیا, ایسے سورج کو ہم لپیٹ دیں گے. اور اب یہ گٹھری میں جو کپڑے ہیں, اب یہ ہو گیا کور, اب یہ کھول دیا جائے تو یہ ہور, یعنی النقصان بعد الزیادہ. دعا ہے میرے رب کور کے بعد ہور مت کرنا, یعنی نعمت دینے کے بعد چھیننا نہیں, ہدایت کے بعد گمراہی مت دینا, یہ مطلب ہے اس کا. میرے رب تو نے ہدایت کا راستہ دے دیا, ہدایت کے راستے پر چل, اب اس کے بعد اسے لوٹنے کے لیے مت کہنا, میرے لوٹنے مت دینا اس پر سے. یعنی کور کے بعد ہور نہیں ہونا, یعنی نعمت ملنے کے بعد اسے لینا نہیں واپس. النقصان بعد الزیادہ. اللہ اے اللہ ہدایت تو دے دی ہے, تو نے ہدایت کی توفیق دے دی, راستے پر ہے, اس راستے پر سے ہٹانا نہیں, اس لیے کہ اس راستے پر چلنا بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ ہے کور. اب اس کور کے بعد ہور مت کرنا, یعنی یہ نعمت چھیننا نہیں, نقصان باز دیا تھا. اور تیسرے آگے ودعوت المظلوم, مظلوم کی دعا سے بچنا. مظلوم اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا ہے, ارے بہت سارے لوگ ہیں ایسے, یہ گٹئی دبا کر کے, کیا بولتے ہو, گلا دبا کر کے پیسہ لے لیا ہوا ہے, لوگ بد دعا کر رہا ہوگا تو آپ کا تو کام ہو گیا, کام ہو گیا آپ کا. ایک ماں سے اس کے بیٹے نے پوچھا امی جان نصیحت کیجیے. ماں نے کہا نصیحت کروں؟ ایک نصیحت گانٹھ باندھ لے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا, ایسا کوئی کام مت کرنا کہ تیری شکایت کوئی اللہ سے کر دے. اللہ اکبر. آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے, پولیس کے پاس جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا مدعا پورا نہ ہو, آپ کی شکایت نہ سنی جائے, لیکن یہ دربار ایسا ہے اگر آپ کی شکایت کر دیا کسی مظلوم نے تو گئے آپ کام سے. لہذا کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ کوئی آپ کی شکایت رب تعالیٰ سے کر دے, اس لیے کہ یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی شکایت رد نہیں کی جاتی ہے. آپ سمجھ لیں.
آپ کی شکایت کر دی گئی، آپ کا ستیہ ناش ہے، نکلو، بچو مظلوم کی بد دعا سے۔ رب کی بارگاہ میں کوئی مظلوم آنسو بہا دے اور یہ کہہ دے کہ میرے رب اس آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، شکایت کر دے، بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اس وقت، بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تخت پر سے اتار کر کٹورا ہاتھ میں دے دیتا ہے رب تعالیٰ، جی کٹورا ہاتھ میں دے دیتا ہے، کٹورا بھیک کا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں زندگی بھر حلال حرام کی تمیز کے بغیر دولت بنائی، بچے سے نالائق نکلے کہ پورے امپائر کا ایسی تیسی کر رکھ دیا انہوں نے، تباہ برباد کر دیا، اس لیے کہ ان کی شکایت کر دی گئی تھی رب تعالیٰ سے۔ رب تعالیٰ نے برابر انتقام لیا ان سے۔ تو وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، سمجھ لے۔ وسوء المنظر فی الاہل والمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ میرے رب اہل میں اور مال میں کوئی برا منظر میں نہ دیکھوں۔ آدمی گھر لوٹ کر کے آیا، آفس سے آیا، کام سے آیا، دیکھا بچہ بیمار ہے، یہ سوء الاہل، بچہ بیمار ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، یہ سوء الاہل، یہ سوء المنظر فی الاہل ہوا۔ والمال، دیکھا کہ ارے رات میں آیا اور پتہ یہ چلا کہ دکان میں آگ لگ گئی ہے، تو میرے رب مال کے اندر برا منظر مت دکھانا۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ یتعوذ من واساء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد القور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ استدلال کیا کرنا تھا؟ اللہ نے جب اب کور کر دیا، کور کر دیا، تو کور کے بعد میرے رب حور مت کرنا، والحور بعد القور، یہ نعمت تو نے دے دی ہے صراط مستقیم پر چلنے کی، تو اب صراط مستقیم پر سے ہٹانا نہیں۔ یہ دعا کرتا ہے بندہ 17 مرتبہ کم سے کم۔ یہ دو حدیث اس کی تائید، اور یہی وہ راستہ ہے، کون سا؟ اس پر رسول ہے، اسی پر رسول ہے، اس پر رسول چل رہا ہے۔ چلیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قرآن والقرآن الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پاکیزہ کر، اللہ جس چیز کی قسم کھائے کتنی باعظمت چیز ہوتی ہے، وہ اپنے کلام کی قسم کھا رہا ہے۔ والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، جیسے بہت سارے رسول گزرے ہیں، ان رسولوں میں سے آپ ایک رسول ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ گویا نبی بھی صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیں گے؟ نبی بھی یہ دعا کرتا ہے 17 مرتبہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم تو دعا کرتے ہی ہیں، نبی بھی دعا کرتا ہے، تو الیس کان مہتدیا، نبی ہدایت یاب نہیں ہے کیا؟ بہت گہرا سوال ہے۔ نبی بھی تو وہی پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پھر نبی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر نبی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے رب ہر قدم پر میری ہدایت بڑھاتے رہنا، اس لیے کہ ایک ہدایت ہوتی ہے ہدایت میں زیادت۔ جی اللہ نے ارشاد فرمایا اصحاب کہف کے بارے میں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ ہم آپ سے اصحاب کہف کا واقعہ سچ بیان کر رہے ہیں، وہ چند نوجوان تھے، ہاں یہ نوجوان تھے، اللہ اکبر، یہ اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا عیش و آرام چھوڑ کر بھاگ نکلے، اس لیے دین کے لیے، دین کے لیے انہوں نے دنیا چھوڑ دی۔ اور آج کل کے نوجوان، انہوں نے دنیا کے لیے دین چھوڑ دیا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے اصحاب کہف میں اور آج کل کے نوجوانوں میں۔ کل آپ کے سامنے اصحاب کہف کو کھڑا کر دیا گیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے تو دین کے لیے دنیا چھوڑ دی تھی، اور آپ موبائل لے کر کے کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ اسے قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ حدیث سے کوئی مطلب ہے، نہ دین سے کوئی مطلب ہے۔ انہوں نے تو دین کے لیے دنیا چھوڑ دی تھی، اور اللہ نے انہیں آیت بنا دیا، آیت معجزہ بنا دیا۔ 300 سال تک سوتے رہے وہ، اور ساتھ میں کتا تھا، اس کتے کو بھی اللہ نے معجزہ بنا دیا، وہ کتا بھی زندہ رہا 300 سال تک۔ ایک نکتہ یہ ملا کہ صحبتیں اختیار کرو، اچھی صحبت اختیار کرو۔ وہ دیکھو نیک لوگوں کے ساتھ کتا تھا، وہ بھی معجزہ بنا دیا گیا، 300 سال تک چلتا رہا۔ صحبت اچھی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ فارسی میں کتاب پڑھتے تھے، آپ جی پڑھے ہوں گے نا، گلستان، اس میں سعدی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاوے دے تو مستم۔ وہ گفتہ
من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. یہ سعدی کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا, کپڑے وپڑے میلے ہو گئے تھے, کہا کہ یار کچھ نہانے کے لیے دو, تو اس نے ایک مٹی لا کر کے دی, خوشبودار مٹی. آج کل تو باہر تو 50 قسم کے صابن نکلتے ہیں, اور صابن کے پیک کے اوپر لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں. صابن کا لڑکی سے کیا تعلق ہے, آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا. کوئی بتائے گا؟ مسکرا رہے ہیں. ہوں پریشان, کیا کروں, اس عمر رفتہ کا علاج, میرا بچپن کھا گئی, میری جوانی کھا گئی. یاد آتی ہے نا جوانی, یاد کر, ہم لوگ بھی یاد کر رہے, گزر گئی. مسکرا رہے ہیں. تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ صابن کے کور پر لڑکیوں کی تصویر کیوں ہوتی ہے. صابن کا اس لڑکی سے اور لڑکی کا اس صابن سے کیا تعلق ہے؟ چلو بھائی لڑکی کا تعلق صابن سے, لیکن صابن کا تعلق لڑکی سے کیا, وہ نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو. تو کہتے ہیں میں گیا اور کہا نہانے کے لیے کچھ دو, تو اس نے مٹی لا کر کے دی, خوشبودار مٹی, وہ نہانے کے لیے. پہلے دیکھو عورتیں کیا ہوتی تھی, وہ پلوٹی ماٹی بولتے, کیا بولتے تھے اس کو, ایک مٹی ہوتی تھی اس کو. آج کل تو صبح شام نہاتی رہتی ہیں عورتیں, پہلے کیا ہوتا تھا ہفتے میں ایک دفعہ نہاتی, اور قریب کھڑی ہو جائے تو بدبو مارتی. ایک ہفتے تک ان کو نہانا نہیں ہوتا تھا. اور کہیں دودھ پلانے والی عورت ہو, بابا بابا بابا, قریب کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ جیسے لگتا ہے جیسے کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ 1 مہینے تک نہانا نہیں تھا. تو اب یہ مٹی ہوتی تو بالوں میں لگا لیتے تو جوئیں تک جو ہے نکل جاتی مٹی سے. تو وہ مٹی تھی, خوشبودار مٹی. اب دیا, لو نہا لو. تو گل مانے مٹی اور خوشبو, خوشبودار. گلے خوشبو در حمام روزے, نہانے کے لیے جب حمام میں داخل ہوا تو میرے دوست نے مجھے نہانے کے لیے مٹی دے دی. رسید از دست محبوب بدستم, میرے ہاتھ میں میرے دوست نے لا کر, محبوب مانے دوست, فرینڈ, دے دیا. اب مٹی بڑی مہک رہی تھی, میں نے مٹی سے پوچھا. سادی کہتے ہیں بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبوئے دلاوے وے تمستم. کہا میں نے مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عبیر ہے, اس لیے کہ میں تیری دلکش خوشبو سے مست ہوں. تو عبیر ہے کیا ہے؟ وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم, مٹی نے کہا میں تو ایک حقیر مٹی تھی, ولیکن مدت باگل نشستم, لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کی ہستم. کہتے ہیں کہ وہ مٹی بولی کہ میں تو مٹی ہوں لیکن میں مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں, لہذا پھول کی خوشبو میرے اثر انداز کر گئی ہے, اسی وجہ سے وہ خوشبو میرے اندر آ گئی ہے. تو جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کی ہستم, میرے ساتھی کی خوبصورتی نے میرے اندر اثر کر دیا, ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پھول کی مائیت میں مٹی رہے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے, اور اصحاب کہف جیسے نیک نوجوانوں کے ساتھ کتا لگ گیا تو وہ بھی معجزہ نشانی بن گیا. لہذا صحبتیں اچھی اختیار کرو, برے لوگوں کی صحبت پہ کبھی مت رہنا. تو اب اس راستے پر نبی بھی ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نبی صراط مستقیم پر, اور وہ بھی 17 مرتبہ اہدنا صراط المستقیم کہہ رہا ہے. تو نبی تو ہدایت, اس سے زیادہ ہدایت کون ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی جب کہتا ہے اہدنا صراط المستقیم تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہر قدم پر میری ہدایت بڑھاتے رہنا. جی انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا, ہدایت میں زیادتی کرتا رہے. اس لیے پتہ یہ چلا کہ ہدایت کی کیٹیگریز ہیں, ہدایت کی کیٹیگریز ہیں, درجات. اب میں پوچھوں کہ ہدایت کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں, سب سے اعلیٰ کیٹیگری کہ ہدایت کی اس اعلیٰ کیٹیگری کے آگے کوئی اور کیٹیگری ہے ہی نہیں, کوئی اور درجہ ہے ہی نہیں. کون سی, کیا ہے وہ؟ ہدایت کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری کون سی ہے کہ اس کے بعد ہدایت کا کوئی درجہ نہیں ہے؟ توحید ہے وہ. ہاں, سب سے اعلیٰ درجہ ہدایت کا توحید ہے. دلیل دیں جی, پڑھ لیجئے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سمجھ میں آیا کچھ؟ یہ ہم نے ثابت کیا سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت توحید ہوتی ہے. دیکھیے 18 پیغمبروں کا نام لیا گیا,
18 पैगंबरों के नाम लिए गए, और 18 पैगंबरों के नाम लेने के इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाक में तकरीबन 5 या 6 मरतबा हिदायत का जिक्र हुआ है। कुल्लन हदैना व नूहन हदैना, हदैना हदैना, और आखिर में इस्तबैनाहुम व हदैनाहुम लसराति मुस्तकीम। उसके बाद कहा गया ज़ालिका हुदल्लाह, ये अल्लाह की हिदायत है, यहदी बिहिल्लाहु मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहिए हिदायत देता है। ये कौन सी हिदायत? अल्लाह की हिदायत, जिसकी इजाफत अल्लाह की तरफ है। जी हुदल्लाह, अल्लाह की हिदायत। ये कौन सी? वलौ अशरकू, देखिए हिदायत शिर्क के मुकाबिल में है। इसका मतलब ये हुआ कि हिदायत कह करके अपोजिट में शिर्क लाया गया, तो शिर्क का अपोजिट तौहीद है, इसलिए कि अश्शिर्क सिद्दु तौहीद, इसलिए कि अल अश्या तुरफ़ु बिअज़दादिहा, अशिया अपने से पहचानी जाती हैं। लिहाजा हिदायत के मुकाबले में जो शिर्क लाया गया तो पता ये चला कि हिदायत से मुराद तौहीद है। अल्लाह तबारक व तआला ने आला दर्जे की तौहीद, आला दर्जे की हिदायत का नाम तौहीद रखा है। जिसे तौहीद हासिल हो गई, दर हकीकत वो आदमी सबसे बड़ी हिदायत पा गया। तो जब हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो ये दुआ भी करते हैं कि ऐ अल्लाह तूने तौहीद की नेमत दी है, आला दर्जे की तौहीद हमें अता कर दी है, तो ऐ मेरे रब तौहीद से कभी भी शिर्क की तरफ मत फेरना। ये मतलब भी है इहदिना सिरातल मुस्तकीम का। आप ये भी मांगते हैं अल्लाह से। कितनी बड़ी दुआ है, मामूली दुआ है ये। अच्छा, तो इस पर हम चल रहे हैं, नबी भी उसी पर चल रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो भी कह रहे हैं। और अल्लाह ने फरमाया अला सिरातिल मुस्तकीम, ऐ हमारे हबीब आप भी सिरात मुस्तकीम, अल्लाह भी सिरात मुस्तकीम पर है। हाँ, ये कहाँ है? सूरह हूद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तकीम। ये देखिए नया काम, ये देखिए क्या बात कही जा रही है। मैंने अपने और तुम्हारे रब पर तवक्कुल कर लिया है, ठीक है। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा, जमीन पर कोई चीज रेंगने वाली, चलने वाली ऐसी नहीं है जिसकी पेशानी मैंने पकड़ा हुआ ना हो, सबकी पेशानी पकड़े हुए हो। और इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, हूद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर है। अच्छा, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पर, इसका क्या मतलब? पहले इससे पहले जो टुकड़ा है वो समझा देते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जो भी चलती हैं रेंगती हैं, सबकी पेशानी मेरे हाथ में है, मैं पकड़े हुए। अल अख्दु बिन नासिया का मतलब होता है, ये नासिया को पकड़ना। नासिया को पकड़ने का मतलब होता है कि अल कुद्रा अल तहक्कुम बिशै, किसी शय को कंट्रोल करने पर कुदरत, जी, किसी शय को कंट्रोल करने पर कुदरत का नाम है अख्ज़ बिन नासिया, जिसको आयत में कहा गया वमा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा। तफसीर में मैंने पढ़ा कि कदीम अरब में जब अरब किसी आदमी को कत्ल करने का इरादा करते, इदा अरादू कत्ल रजुलिन, किसी आदमी को कत्ल करने का इरादा करते कि इस आदमी को कत्ल कर देना है, इसकी गर्दन मार देनी है, तो मुकर्ररू, फिर बाद में तय करते हैं छोड़ दिया, माफ कर देते हैं इसे। एक आदमी को पकड़ करके कत्ल करना चाह रहे हैं ये लोग, लेकिन बाद में तय करते हैं छोड़ दो, माफ कर दो। तो माफ करने से पहले क्या करते थे? ये पेशानी के बाल पकड़ते थे, ऐसे पेशानी के बाल पकड़ करके किसी धारदार चीज से पेशानी के बाल को काट देते थे और कहते थे ज़ल्लल्लाहु, हमने इसको मुतीर बना लिया है, हमने इसको जलील कर दिया है, हमने इसको अपने ज़ेर कर लिया है। ये मतलब उसका, ये हमारे मातहत हो गया। ज़ेर करना यानी नीचे करना। गोया के अख्ज़ बिन नासिया का मतलब यह है कि उस चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल है। जैसे यहाँ पेशानी के बाल पकड़कर धारदार चीज से काट दिया गया और कहना ज़ल्लल्लाहु, इसको हमने ज़ेर कर लिया। ज़ेर माने नीचे कर लिया, और जो ज़ेर होता है वो ज़बर के ऊपर, ज़बर उसके ऊपर हुक्मरान होता है। समझ में आ रहा है कुछ? सादी तकरीर तो है नहीं कि समझ में आ जाए, कुछ अक्ल लगाना पड़ता है। ये मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा, अल्लाहु अकबर। अल कुद्रा अल तहक्कुम बिशै, किसी चीज पर कंट्रोल करने की कुदरत, कायनात की हर शय को कंट्रोल करने की कुदरत रखा हूं मैं। रब ताला फरमा रहे वमा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा, कोई मेरे इस कंट्रोल से बाहर नहीं है। बड़े बड़े समुंदर देखो, डर लगता है देख करके, इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं उसमें, जानवरों को देखकर डर लगता है, और मौजें मारते हुए समंदर को देखकर खौफ तारी हो जाता है। समुंदर भी मेरे रब के कंट्रोल में है, सब बंदे हैं उसके, सब अब्द हैं, सब उसके हुक्म के गुलाम हैं। रब की अजमत समझ में आ रही है, हमारा रब कैसा है? बड़े बड़े पहाड़ आदमी देखे तो हैरत ज़रा हो जाए, मेरे रब के कंट्रोल में है, मेरे रब के कंट्रोल में। कायनात की हर शय ये पेशानी पकड़े हुए हो, उसके ज़ेर है सब। अल कुद्रा अल तहक्कुम बिशै,
اور فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم. حضرت ہود فرما رہے ہیں میرا رب صراط مستقیم پر ہے. ہاں صراط، اب ہم سمجھائیں گے کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے. یہ صراط مستقیم پر ہے میرا رب، یہ رب کا صراط مستقیم پر ہونا، what is the meaning of that؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی میرا رب صراط مستقیم پر. So I want to explain you. اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے. چلیے ایک دعا پڑھتے اور پھر مطلب سمجھاتے ہیں. دعا ایک حدیث میں، اور یہ دعا آپ لوگ یاد کرنا. حدیث اس طرح: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله الا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری روایت کو اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. پوری حدیث پڑھ دی گئی جی مسند احمد کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی. یہ آپ سب کے لیے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کو، کسی بھی شخص کو کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت آئے، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اور وہ یہ دعا پڑھ لے. کون سی دعا؟ یہی اللہم انی عبدک ابن عبدک جو میں نے پڑھا. اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے، کوئی غم ہے اس کو، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہم کو، اس کے غم کو دور کر دے گا اور اس کی جگہ پر خوشادگی لے آئے گا. تکلیف دور کر کے خوشی لے آئے گا. صحابہ نے سنا کہ یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ کوئی پڑھ لے غم زدہ تو اس کا غم دور ہو جائے، تکلیف میں مبتلا ہے تو تکلیف دور ہو جائے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الا نتعلمها، کیا ہم سب اس دعا کو یاد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں. ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، جو بھی سنے اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو یاد کر لے. اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کہ کسی غم میں وہ مبتلا نہ ہو. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو ہر ایک آدمی کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. جی تو یاد کر لیں گے نا. دعا کون سی ہے؟ اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. یہ دعا ہے پوری، یہ دعا ہے. کھانا تھوڑا کم کرو، یاد کرنے میں ذرا دماغ لگاؤ تھوڑا سا. کھانا کم کرو ذرا، دماغ کو وسیع کرو، پیٹ سے زیادہ وسیع. پیٹ کو وسیع کرنے سے پیٹ کو کم کیا جائے، صحن کو وسیع کیا جائے. یہ یاد کرو جی. اب دیکھو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بندہ جب ایک دم پست ہو جاتا ہے، پانی کدھر گرتا ہے؟ نیچے سے اوپر جاتا ہے کہ اوپر سے نیچے آتا ہے؟ یہ جو آپ نیچے سے اوپر پانی بھیجتے ہیں یہ موٹر کی مدد سے جاتا ہے. پانی نہیں چاہتا کہ میں اوپر جاؤں، اس کی فطرت ہی نہیں ہے. نیچے سے اوپر جانا یہ پانی کی فطرت نہیں ہے، یہ غیر فطری طور پر موٹر کے ذریعے اوپر پہنچایا جاتا ہے. لیکن پانی کی فطرت یہ ہے کہ اوپر سے ہمیشہ نیچے آتا ہے. تو آپ جتنا نیچے ہوتے جاؤ گے رحمت کا پانی اتنا ہی آپ اوپر آتا جائے گا. نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں بھائی زمین پر پانی ادھر سے آ رہا ہے، ایسے آ رہا ہے، تو جتنا نشیب ہوتا جائے گا پانی اتنے فورس کے ساتھ آتا جائے گا. زمین جتنے نیچے ہو پانی کا فورس اتنا زیادہ ہوتا ہے بہنے کا. آپ نے پہاڑوں سے گرتے ہوئے پانی کو دیکھا ہوگا کتنی تیزی سے وہ گرتا ہے. تو جتنا پست ہوتے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پانی اتنی تیزی سے تمہارے اوپر آئے گا. دیکھو کتنا پست ہو گیا ہے آدمی. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں. ابن عبدک، تیرے غلام کا غلام، تیرے غلام کا بیٹا ہوں. ابن امتک، تیری لونڈی تیری باندی کا بیٹا ہوں. اللہ، یعنی میں بھی تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، اور میری ماں بھی تیری لونڈی. غلاموں کا یہ پورا سلسلہ ہے، سب غلام ہیں تیرے.
اب تو بندہ کتنا پست ہو گیا. میرے رب میں تیرا غلام, میرا باپ تیرا غلام, میری ماں تیری لونڈی. دیکھو کتنا گرتا جا رہا ہے, کتنا گرتا جا رہا ہے. اور پھر آگے بولا اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک. صراط مستقیم پر چل کر کے ملنے والا ہے یہ راستہ. تو اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم نے ہدایت کی تفسیر اب تک کی ہے. ہدایت کی تفسیر, ہدایت کسے کہتے ہیں. اب آئیے صراط مستقیم دیکھتے ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے راستے کے لیے دو لفظ عام طور پر استعمال کیا اللہ نے. کیا؟ سبیل مانے راستہ, وے, اور صراط مانے راستہ, وے. سبیل مانے راستہ اور صراط مانے راستہ, یہ دو لفظ استعمال فرمائے اللہ نے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سبیل کا جو لفظ ہے اس کا پلیورل ہے, آگے اس کی جمع ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبیل کی جمع سبل. لیکن پورے قرآن میں جہاں بھی صراط آیا ہے ہمیشہ سنگولر آیا ہے, اس کی جمع نہیں آئی ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ راستہ ایک ہی ہے, 10 راستے نہیں ہیں, 4 راستے نہیں ہیں. یہ راستہ صرف اور صرف ایک ہے, سنگل ہے, یہ واحد راستہ ہے. پورے قرآن حکیم میں اس کی جمع نہیں آئی ہے صراط کی, واحد ہے یہ. اللہ اکبر. پتہ یہ چلا لوگ کہتے ہیں کسی بھی راستے سے اللہ مل جائے گا. لا لا لا, اسی راستہ ایک ہے, اسی راستے پر چل کر کے اللہ ملے گا, اور یہ راستہ واحد ہے. الصراط واحد, صراط واحد ہے, یہ واحد راستہ ہے. اسی وجہ سے اس کی جمع نہیں آئی ہے پورے قرآن حکیم میں. سبیل کی جمع آئی ہے, وہ بھی راستے کے معنی میں, لیکن صراط کی جمع نہیں آئی جو یہاں استعمال کی گئی. یہ بتا رہا ہے کہ صراط واحد ہے. اب اس کے بعد مستقیم صفت آ رہی ہے. مستقیم, مستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ قیام سے بنا ہے. قیام, کوئی انجینئر کسی پلر کو اس طرح کھڑا کرے کہ چاروں طرف سے وہ پلر 90 ڈگری کا زاویہ بنا دے. دیٹ از کالڈ زاویہ قائمہ. جی جی, زاویہ قائمہ. کوئی انجینئر کسی پلر کو بلڈنگ کے اس طرح بنائے کہ چاروں طرف سے بالکل 90 ڈگری کا زاویہ بنا دے, زاویہ قائمہ ہے. بالکل سیدھا ہو جاتا ہو, ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے گا, زاویہ قائمہ نہیں بنتا. تو اہدنا الصراط, ایک تو صراط واحد ہے, تنہا راستہ ہے, اور دوسرے اس کی صفت مستقیم آئی ہے. یہ مستقیم کیوں آئی؟ صراط راستہ ایک ہے, مستقیم کا صراط بتا رہا راستہ ایک ہے, اور مستقیم کیا بتا رہا ہے وہ دیکھو. علامہ ابن قیم لکھتے ہیں فوصفہ بالاستقامۃ یتضمن قربہ. سائنس دیکھو کیا بتا رہے, فوصفہ بالاستقامۃ یتضمن قربہ لأن الخط المستقیم هو اقرب خط فاصل بین النقطتین وکلما تعود طال وبعد. یہ تفسیر ہے ابن قیم کا. کیا کہ نقطہ اے سے نقطہ بی تک, یہ یہاں ایک پوائنٹ رکھیں آپ, ایک پوائنٹ ادھر اور ایک پوائنٹ ادھر, یہ دو نقطے ہو گئے, دو نقطے, ایک نقطہ ادھر اور ایک نقطہ ادھر. اب ایک خط کھینچیے, آپ ایک خط کھینچیے دونوں نقطوں کے درمیان. سائنس پڑھتے کہ نہیں, میتھ پڑھتے کہ نہیں؟ تو ایک نقطہ ادھر, ایک نقطہ ادھر, اور اس کے بعد آپ ان دونوں نقطوں کو ملائیے ایک لکیر کے ذریعے. تو جو سب سے سیدھی لکیر ہوگی وہ سب سے قریب ہوگی. جی, آپ تمام لکیریں کھینچ دیں, ایک ہی لکیر رہے گی جو سب سے قریب ہوگی. تو مستقیم سے بتایا گیا کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ بہت قریب ہے, یہ لہذا چلنے والے کو گھبرانا نہیں چاہیے. ارے اتنی دور ہے کون چلے گا, چلتے چلتے تھک جائیں گے. لا, یہ راستہ بہت قریب ہے. لأن الخط المستقیم هو اقرب خط فاصل بین نقطتین. دو نقطوں کے درمیان, نقطہ اے نقطہ بی کے درمیان اگر لکیر کھینچی جائے تو ایک ہی خط, ایک ہی لکیر ایسی ہوگی جو بالکل سیدھی ہوگی اور سب سے زیادہ قریب ہوگی. کیا بات کہی, یہ خود انداز بتا رہا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کا کلام. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود اس کی کتاب ہے, خود اس کی کتاب. لوگ کہتے ہیں حدیث, لوگ کہتے ہیں کہاں ہے اللہ, اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ ارے اس کے وجود کی دلیل اس کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا کلام ہے, آپ نے فرمایا میرا کلام نہیں ہے. دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا یہ میرا کلام ہے. کسی سائنسدان نے آج تک دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میری کتاب ہے؟ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے. نبی فرما رہے میرا کلام نہیں ہے, تو کلام تو موجود ہے نا, متکلم کدھر ہے؟ متکلم کدھر ہے؟ کلام موجود, این المتکلم, کلام موجود ہے تو متکلم ہونا چاہیے نا. اور کوئی نہیں کہہ رہا ہے میرا کلام ہے, ایک ہی ذات کہہ رہی ہے میرا کلام, اللہ. تو جو کہہ رہا ہے میرا کلام وہ موجود ہے, کلام موجود ہے. یہ کلام, الکلام یدل علی المتکلم, کلام یہ دلالت کرتا ہے متکلم کے اوپر. قرآن موجود ہے, کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے. جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کلام نہیں ہے. پھر کلام کس کا؟ کلام تو موجود ہے نا. تو کلام موجود, تو این المتکلم, کلام والا کدھر ہے؟ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود قرآن حکیم ہے. اللہ, وہ بھی ایسی کتاب ہے, ایسے کیا بات کرتے ہیں. دیکھ رہے اب تک میں ہدایت کی ایک آیت پر پہنچا ہوں. ابھی کتنا, تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا, گھنٹے بس زیادہ ہو گیا. ابھی ایک آیت پر ہم رکے ہوئے ہیں. اللہ, فوصفہ بالاستقامۃ یتضمن قربہ.
لأن الخط المستقيم بين نقطتين لأن الخط المستقيم إنما هو أقرب خط فاصل بين نقطتين نقطة A نقطة B کے درمیان کھینچے جانے والا خط ایک ہی قریب ہوتا ہے ایک ہی خط اور جتنے اس سے ٹیڑھے ہوتے جائیں گے اتنا دور ہوتا جائے گا جی اتنا آدمی دور ہوتا جائے گا راستہ اتنا لمبا ہوتا جائے گا جتنا ٹیڑھا ہوگا راستہ اتنا لمبا اور راستہ جتنا سیدھا ہوگا اتنا قریب ہوگا لہذا یہ کہا گیا کہ راستہ جب ایک ہے تو اسی راستے پر چلو اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب ٹیڑھے کے ٹیڑھے راستے زیادہ بھٹک جاؤ گے من تفرق به الشعاب اهلكه اللہ جیسے گھاٹیاں لے کر ادھر ادھر ہو جائیں گیا کام سے اهلكه اللہ. آگے جو بات کہی جا رہی ہے سائنس کے طلبہ کے لیے استاد جو ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے پہلے سمجھاتا ہے 1/2 + 1/4 = اتنا 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 کہتے 1/2 + 1/4 2 اور 4 کا LCM نکالو اس کے بعد باقی عمل کرو یہ اورل بتا رہا ہے اس کے بعد پھر بورڈ کے اوپر لکھتا ہے 1/2 + 1/4 اب یہ رہا 2 اور 4 2 اور 4 اب ان دونوں کا LCM نکالو LCM نکلا اور پھر اس کے بعد ضرب کیجئے تقسیم کیجئے ہو گیا یہ عمل ہوا تو پہلے سمجھایا اس نے اورل اچھا پھر اس کے بعد سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھو ایسے ہے تو گویا کہ پہلا ہوا اورل اور دوسرا ہوا پریکٹس تو اللہ یہ بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم اے ہمارے رب ہم کو صراط مستقیم پر ہدایت دے چلا ہدایت کا مطلب سمجھا دیا بہت سارے مطالب ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی ابھی تو اورل ہو گیا اب اللہ سمجھا رہا ہے بورڈ کے اوپر سمجھو صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں بورڈ پر سمجھا رہا ہے اللہ بورڈ پر آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پریکٹس ہے ہوم ورک ہے یہ آگے کیا صراط مستقیم تھیری ہے اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین یہ جو ہے اسی تھیری کی پریکٹس ہے یہ صراط مستقیم کیسا ہوتا ہے یہ تو سیدھے راستے پر چلا صراط مستقیم سیدھا راستہ ہوتا کیا ہے بتایا گیا یہ وہ راستہ ہے پریکٹس بتائی ہے صراط الذین انعمت علیہم یہ وہ راستہ ہے جن پر جو لوگ چلے ان کے اوپر انعام ہوا اور جو نہیں چلے وہ دو قسم کے ہو گئے ایک مغضوب علیہم والضالین اللہ اکبر یہ پریکٹس بتائیے کہ اگر سمجھنا ہو بورڈ کے اوپر سمجھایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ ہے یہ صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا یعنی منعم علیہم وہم اہل الصراط المستقیم اچھا کون ہے یہ الذین عرفوا الحق واتبعوہ یہ پہلا گروہ ہے کہ اس نے صراط مستقیم کو پہچانا اور اس کے اوپر چلنے لگے یہ منعم علیہم ہے انبیاء ہیں شہداء ہیں اولیاء ہیں یہ منعم علیہم ہے انہوں نے اس راستے کو پہچانا عرفوا الحق واتبعوہ راستے کو پہچانا اور اس راستے پر چلے اور دوسرا کرو ومغضوب علیہم وہم الذین عرفوا الحق ورفضوا یہ مغضوب علیہم یہود ہیں انہوں نے راستے کو پہچانا تو لیکن راستے پر چلنے سے انکار کر دیا مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ایک نبی کی اولاد اتنی خراب کیسے ہو سکتی بدترین قوم دنیا کی نبیوں کی اولاد نبی کی اولاد اتنی خراب کیسے ہو سکتی اللہ حیرت کی بات نہیں ہے نبی کی اولاد ہے یہ بنو اسرائیل بولے تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے وہ ان کی اولاد ہیں یہ اسرائیل نبی کی اولاد اتنی خراب کیسے ہو سکتی انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا کہ حق یہی ہے اور آج بھی جانتے ہیں کہ حق اسلام ہے لیکن رفضوا انکار کر دیا انہوں نے انکار کر دیا اب تیسرے کون ہیں ضالون وہم الذین جہلوہ فاخطئوا یہ وہ ہیں جنہیں راستہ ہی نہیں ملا راستے سے ناواقف تھے لہذا انہیں راستہ ملا ہی نہیں یہ بتائیں گے جانا تھا حیدرآباد پہنچ گئے یو پی یہ ایسا ہو گیا الٹا ہو گیا یہ انہوں نے راستے کو پہچانا ہی نہیں راستے سے ناواقف تھے الذین جہلوا راستے سے جاہل تھے ناواقف تھے فاخطئوا انہیں راستہ ملا ہی نہیں یہ نصارہ ہیں تو منعم علیہم کون ہے انبیاء شہداء اولیاء اللہ کے فرما بردار اور ان کے مقابلے اب دیکھو بیچ کا راستہ ہے یہ اللہ اکبر دیکھ یہ صراط مستقیم یہ بتایا گیا یہ منعم علیہم ہے جو چلے جا رہے ہیں ٹھیک اور ادھر کون ہے ایک طرف ہے یہود اور دوسری طرف ہے نصارہ ایک طرف ہے افراط ایک ہے تفریط افراط اور تفریط کے درمیان جو اوسط راستہ ہے بیچ کا راستہ دیٹ از کالڈ صراط مستقیم یہ ہے بیچ کا راستہ اللہ کیا کتاب ہے کس طرح بات کرتی ہے دیکھو کس طرح بات کرتی ہے سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح بات کرتی ہے یہ صراط مستقیم یہ منعم علیہم صراط الذین انعمت علیہم ایک غیر المغضوب علیہم یہ مغضوب علیہم ہے اس طرف
اور ولا ضالین، یہ ضالین ادھر ہے، تو افراط اور تفریط، گویا کہ نصارہ اور یہود کے راستوں کے درمیان سے بیچ بیچ والا راستہ یہ منعم علیہم کا راستہ ہے. یہ بتایا گیا کہ صراط مستقیم اسے کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے راستوں کے درمیان سے جو راستہ نکل کر کے جاتا ہے، بورڈ کے اوپر سمجھا دیا گیا کہ یہ ہے صراط مستقیم. تھیوری اور پریکٹس دونوں بتا دیا گیا. اللہ اکبر. ابھی تو ہم نے اچھا چلیے ایک نقطہ اور بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اچھا، یہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اس صراط الذین انعمت علیہم کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جی بورڈ پر سمجھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس وجہ سے کہ علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ ففیہ علاج وحشۃ التفرد، آدمی کی فطرت ہے کہ کہیں تنہا ہو تو گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو. اب سمجھو ایک آدمی اس راستے پر آیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے بولے تو بھائی اس راستے پر تنہا ہوں، ایک راستہ ہے اس راستے پر چل رہا ہے، اور آدمی یہ دیکھ رہا ہے، اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس راستے پر میں اکیلا ہوں، گھبرا جائے گا وہ. اس لیے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ اکیلا جب رہتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. اور گھبرانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ رفتار سست پڑ جاتی ہے اس کی. کیسے؟ اب یہ چل رہا ہے اکیلا، یہ دیکھنے میں جاتا ہے کوئی پیچھے تو نہیں ہے، کوئی شیر کوئی جانور ہے. اب دیکھو جب دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا پیچھے دیکھے گا، رفتار سست ہو جائے گی اس کی. جی گھبراہٹ میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا جب تو اس کی رفتار سست پڑ جائے گی. لیکن اگر اسے معلوم ہو کیا کہ اس راستے پر میں تنہا نہیں ہوں، وہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں، آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں اسی راستے پر، تو کیا ہوگا؟ اس کی گھبراہٹ کم ہو جائے گی. وہ یہ سمجھے گا کہ میں تنہا نہیں ہوں اس راستے پر، آگے کچھ لوگ ہیں. اب اس کی رفتار بڑھ جائے گی اور گھبراہٹ کم ہو جائے گی. اس وجہ سے کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، اے صراط مستقیم پر چلنے والے گھبرا نہیں، تو اکیلا نہیں ہے اس راستے پر، آگے جا رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، میرے وہ بندے جن پر میں نے انعام کیا وہ آگے جا رہے ہیں، لہذا رفتار ذرا تیز کر دے، پکڑ لے ان کو، ساتھ میں ہو لے ان کو. اللہ اکبر. یہ مطلب ہے. اہدنا پڑھ لو اسے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب صراط، یہ جب دعا پڑھنا سورہ فاتحہ تو یہ تمام مضامین ذہن میں رہنا چاہیے، تب مزہ آتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.